بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات کہ منت کا ماننا جائز ہے یا نہیں، اور پھر منت افضل ہے کہ صدقہ افضل ہے، اور دیگر مختصر احکام آپ کے سامنے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب اللہ کے نام کی منت مانی جائے تو اس کا ماننا بالکل جائز ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی بھی اور کے نام کی منت اگر مانی جائے تو وہ ناجائز اور حرام ہے۔ مثلا اگر کوئی منت مانتا ہے میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گا، نوافل پڑھوں گا، یا رقم صدقہ جو ہے وہ کروں گا، تو ایسے کہنے سے منت جو ہے وہ ہو جاتی ہے اور بالکل جائز ہے۔ اگر وہ کام ہو جائے تو پھر اپنی منت کو پورا کرنا لازم ہے۔ اگر پورا نہیں کرے گا تو کل اللہ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اب اگر غیر اللہ کے نام کی منت مانی تو وہ ناجائز اور حرام ہے۔ اگر کسی سے زندگی میں ایسا کام ہوا ہے تو فوری طور پر اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے کہ غلطی سے یہ کام ہو گیا، اللہ مجھے معاف فرما دے، آئندہ میں اس کام کو نہیں کروں گا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ منت ماننا افضل ہے یا صدقہ کرنا افضل ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو منت ہے، منت ماننا یہ کسی چیز کو لوٹاتی نہیں ہے۔ ہاں، اس منت کے ذریعے کسی بخیل کا مال جو ہے وہ نکلوایا جاتا ہے۔ تو ہمیں بات سمجھ آ گئی کہ منت ماننا اتنا اچھا نہیں ہے، بہتر اس کا حل یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ صدقہ کرے۔ اب ہم منت کیوں مانتے ہیں؟ کسی کی بیماری میں، پریشانی میں، یا کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کہ یہ کام ہو جائے، بیمار ٹھیک ہو جائے تو میں یہ کام کروں گا، یہ منت ہم نے مان لی۔ تو گویا کہ ہم اللہ کو لالچ دے رہے ہیں کہ یہ کام ہو گیا تو 100 روپے صدقہ کروں گا، یہ کام ہو گیا 100 نفل پڑھوں گا۔ اللہ کو ہمارے اس طرح کے نوافل اور صدقہ کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو بے نیاز ذات ہے۔ تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ دیگر احادیث میں جو آتا ہے صدقہ دیا کرو، اس سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، صدقہ کے ذریعے اپنی بیماریوں کا علاج کرو، اللہ کے غصے کو صدقہ ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کے غضب کو صدقہ ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، اپنی مصیبت کو دور کرانے کے لیے، پریشانی بیماری کو دور کرانے کے لیے انسان کو جو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے وہ ساتھ سے صدقہ خیرات شروع کر دے، نوافل کا اہتمام شروع کر دے، روزے رکھنا شروع کر دے، دعائیں مانگنا شروع کر دے، تاکہ اللہ کی مدد و نصرت ساتھ آئے اور آپ کا وہ کام ہو جائے۔ بجائے اس کے کہ ہم اس کو لالچ رکھتے ہیں، یہ کام ہو گیا تو ایسے کروں گا، یہ کام ہو گیا تو ایسے کروں گا، یہ بہتر نہیں ہے۔ تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ منت ماننا فی نفسی جائز ہے، لیکن اس سے افضل اور بہتر یہ ہے کہ انسان منت کے بجائے صدقہ کا اہتمام کرے، جس کی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ اور ایک اور بات کہ اگر منت ایسی مانی ہے جو خلاف شرع ہے، جیسے کسی منت مانی کہ نماز تو پڑھوں گا لیکن اگر یہ کام ہو گیا تو مسجد میں نہیں جاؤں گا، اور پانی پیوں گا کھڑے ہو کر پیوں گا، یعنی کوئی بھی ایسی منت مان لی جو دین کے خلاف ہے، تو دین یہاں پر یہ حکم دیتا ہے کہ ایسی منت کو پورا کرنا لازم نہیں ہے۔ یعنی آپ کا وہ کام ہو گیا جس کے لیے آپ منت مانی تھی، اب آپ پر لازم نہیں کہ وہ منت پوری کریں۔ یعنی یہ منت مانی تھی کہ میرا یہ کام ہو گیا مسجد میں نہیں جاؤں گا، اب آپ مسجد جانا چھوڑ دیں، نہیں، دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ایسی اگر منت مانی ہے تو اس منت کو توڑ دو، اس منت کو پورا مت کرو، یعنی جو دین کے خلاف منا ہے اس کو پورا مت کرو۔ اور پھر اس کا حل یہ ہے کہ انسان کو جو ہے وہ جیسے کہ آتا ہے کہ کفارہ دینا پڑے گا اس منت کو پورا نہ کرنے کا، اور وہ کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا گندم کے جو فطرانے کی جو مقدار ہوتی ہے اس کے مطابق ایک مسکین کو وہ پیسے دینے ہیں۔ اور اگر یہ انسان کے پاس استطاعت نہیں ہے تو پھر لگاتار 3 روزے جو ہے اس نے رکھنے ہیں، تاکہ یہ منت کا کفارہ جو ہے اس کی طرف سے ادا ہو جائے۔ تو بہرحال بات کرنے کا خلاصہ یہی ہے کہ منت ماننا جائز ہے جب اللہ کے نام کی ہو، لیکن منت ماننے سے بہتر ہے کہ انسان صدقے کا اہتمام کرے، اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور اگر خلاف شرع منت مانی ہے تو اس منت کو پورا نہیں کرنا، بلکہ اس منت کو توڑ کر
اس کا کفارہ ادا کرنا ہے اور شریعت کے مطابق جو ہے اپنے کام اور اپنے افعال کو انجام دینا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔